ناظرین محترم، آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف اور حضور علیہ السلام پر کروڑا درود و سلام، جن کی ذات بابرکات کی وجہ سے امت مسلمہ بہت بڑے عذابوں سے محفوظ ہے، اور آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں پر کرم فرمائے اور آپ کی اولادوں میں خیر عطا فرمائے، اولادوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں۔ ناظرین محترم، ہم بچپن سے ایک بات سنتے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی گاؤں کی سطح پر، شہر کی سطح پر کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات جب چاہے تو ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا دیتی ہے۔ آج اس واقعے کی طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل واقعہ ہے کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو سیرت اور تاریخ میں معروف اور مشہور ہے، اور قرآن کریم کی ایک سورہ اسی کے متعلق نازل ہوئی جس کو سورۃ فیل کہتے ہیں، اور قرآن مجید کی آخری 10 سورتوں کی پہلی سورت ہے سورۃ فیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ پوری کی پوری سورت اسی کے متعلق ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان عمارت بناؤں جو نہایت مکلف اور پرتکلف اور مکمل طور پر مزین ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف کعبہ کا طواف کرنے لگیں۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعا میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا گیا۔ عرب میں جب یہ بات مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور پخانہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قریب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا سے اڑ کر اس گرجا میں لگ گئی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصہ میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اسی ارادہ سے مکہ پر فوج کشی کی۔ راستہ میں جب عرب کی قبیلہ نے مزاحمت کی تو اس کو تہہ و نحس کر دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل قریش، اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے یہ مویشی پکڑے، جن میں 200 اونٹ حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد ازاں عبد المطلب چند قریش کے بڑوں کو لے کر ابرہہ سے ملنے گیا۔ اندر اطلاع کرائی، ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ حق جل و شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال، عجیب عظمت و ہیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھلائے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسی اثناء گفتگو میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں
اس لیے میں نے اونٹوں کو سوار کیا، اور کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ سب گڑگڑایا کر دعا مانگیں۔ عبد المطلب نے اس وقت جو دعائیہ اشعار پڑھے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلے مصرعے میں انہوں نے کہا، اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما۔ دوسرا میں کہا، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلہ میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ پھر کہا، ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں، تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر ماں اپنے ہمراہیوں کے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ کا لشکر اپنے جہو جلال لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے بڑھا۔ یکا یک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنے لگے۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھیں، سر پر گرتی تھیں اور نیچے نکل جاتی تھیں، جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ اور برباد ہوا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، اس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم آخر ہوا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی کیسے حفاظت فرمائی۔ دوستو، جب اللہ چاہتا ہے تو چھوٹے بندوں سے بھی بڑے کام لے لیتا ہے، جیسے کہ ہم مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا دیتا ہے، یہ اسی کی مثال ہے۔ اس لیے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ سے آخر پر ہمیشہ کی طرح ایک نصیحت ہے، اور وہ نصیحت ہے میرے دوستو کہ نماز کو اپنے اوپر لازمی کر لیں، نماز اول وقت میں باجماعت ادا کریں، اور جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں نماز پابندی وقت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ویڈیوز کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ دین کے معاملے میں ہمیں آگاہی ہو اور ہمارے علم میں اضافہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔